کراچی میں جنسی زیادتی اور کم عمر لڑکیوں کو ہراساں کرنے کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کراچی کے علاقے عیسیٰ نگری میں سیاسی جماعت کا گروہ نوجوان لڑکیوں کو ہراساں کرنے، ڈرانے اور دھمکانے میں سرگرم ہے۔ والدین نے ایک ہفتہ قبل اس معاملے پر پولیس کو آگاہ کیا تھا، لیکن کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ جب طالب علم نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات شیئر کی تو پولیس اور ادارے حرکت میں آ گئے۔ نویں جماعت کی طالب علم نے وائس PK.net سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 2 سال سے ایک گروہ انہیں مختلف طریقوں سے ہراساں کر رہا ہے۔ میں، میری ایک دوست اور میرا ایک کزن اور میری سسٹر، ہم لوگ پارک سے واپس آ رہے تھے تو ہمیں یونس نے آتے وقت دیکھا۔ جب ہم اوپر سیڑھیوں پہ پہنچے تو میری بہن اور میرا کزن اوپر چلے گئے اور میں اور میری دوست آہستہ آہستہ اوپر آ رہے تھے۔ دیکھا کرنل آیا اور کرنل نے لائبہ کو تھپڑ مار دیا۔ اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ جب ہم نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو ہم نے جب زبردستی پوچھا تو لائبہ نے ہمیں بتایا کہ اس نے مجھے بے وجہ میں تھپڑ مارا ہے۔ یہ پچھلے 2 سال سے ہمیں آتے جاتے تنگ کر رہے ہیں، ہمیں تحفظ چاہیے بس۔ دوسری بہن کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا جو 8ویں جماعت کی طالب علم ہے۔ انہوں نے اپنا موقف کچھ اس طرح دیا۔ ہمیں ایسا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ اوپر کھڑا ہے یا نیچے کھڑا ہے کہیں بھی، تو وہ آیا ہے اور اس نے مجھے تھپڑ مار دیا بس۔ مطلب مجھ پہ غلط الزام لگانے لگے۔ اس وقت میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنے پیرنٹس کو آ کے بتایا ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے مجھے اور میری بہن کو تنگ کیا جا رہا ہے ان فلیٹس میں، ہمیں بس تحفظ چاہیے۔ والدہ نے موقف اپناتے ہوئے کہا کہ شادی سے پہلے وہ مسیحی برادری سے تعلق رکھتی تھی۔ 20 سال قبل اسلام قبول کر کے شادی کی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کی بیٹیاں گھر سے بھی نہیں نکلتی۔ گزشتہ ہفتے جب وہ گھر سے باہر نکلی تو انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور دھمکیاں بھی دی گئیں۔ تحفظ کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کے والدہ کا کہنا تھا کہ یہاں اب ہم مزید نہیں رہ سکتے کیونکہ ان بااثر گروہ سے خوفزدہ ہیں۔ اس کو آتے جاتے چھیڑا جا رہا ہے، مجبوراً مجھے بھی سامنے آنا پڑا۔ مجھے تحفظ چاہیے، اپنی بچیوں کا اچھا مستقبل چاہیے۔ نام نہ بتانے کی شرط پر ایک ہمسائے نے وائس PK.net کو اپنا موقف دیتے ہوئے کہا کہ 2 سال سے یہاں لڑکیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے اور تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ 2 سال سے ایسا ہو رہا ہے، لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، آتے جاتے مارتے ہیں۔ پر ہم بھی کرسچن لوگ ہیں، مسیحی ہیں ہم بھی ان لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ لیگل ایڈوائزر ایڈوکیٹ MS سرفراز کا کہنا تھا کہ آئے روز خواتین اور کم عمر لڑکیوں کو ہراساں کرنے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری معاشرتی پسماندگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان معاملات کو روکنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے ملزمان قانون کے شکنجے سے باہر نہ نکل سکیں، اور ساتھ ساتھ یہ قانونی اداروں کی بھی کوتاہی ہے جو اپنے فرائض انجام نہیں دے رہے۔ جب قانون کا شکنجہ مضبوط ہوگا اور ملزموں کو فوری سزائیں ملیں گی تو ایسے واقعات تھم سکتے ہیں۔ طلباء کی ہمت کو داد دینا ہوگا جو انہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ اس طرح کے معاملات، اس طرح کے واقعات آئے دن دیکھنے میں آتے ہیں۔ ہراسمنٹ کے جو ایشوز ہیں یہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ اچھا یہ تو چلیں، ایک بچی ہے، 2 بچی ہیں، معصوم 9-10 کی بچی ہیں جنہوں نے جو سا کمپلین کی اور اس پہ جو سا کوئی عمل درآمد ہو گیا، قانون کی گرفت میں موجود ہیں ملزمان۔ یہ معاملات کب رکتے ہیں، کیسے رکتے ہیں، اس کے لیے جو سا کوئی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کو بالکل مؤثر طریقے سے دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں ہمارے پاس اصل میں جو لیکنگ ہے وہ قانونی اداروں کی طرف سے ہی آتی ہے، جہاں پہ جب تک اگر قانون کا شکنجہ اگر سخت ہوگا تو اس طرح کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی، ٹھیک ہے۔ اور بچیوں کی بڑی ہمت ہے، میں مطلب ان کو اپریشیٹ کروں گا اس معاملے میں کہ انہوں نے یہ اسٹیپ لیا۔ پولیس نے روایتی رویہ اپناتے ہوئے اپنا موقف دینے سے صاف انکار کر دیا۔ پولیس اسٹیشن PIB کالونی نے ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا اور ابتدائی تفتیش بھی شروع کر دی ہے۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیا ہے۔ دوسری جانب متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کی جائے۔ وائس PK.net کے لیے شیر اعظم، کراچی۔